الرحمن الرحیم درس احیاء العلوم طہارت کا بیان چل رہا تھا۔ آج سبق نمبر ہمارا 32 ہے۔ 31 اسباق پہلے ہو چکے تھے، تو طہارت میں سے آج ہم بیان کریں گے استنجا کا بیان۔ استنجا کس کو کہتے ہیں کہ استنجے میں یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو نجاست ہماری سبیلین مطلب شرمگاہ سے نکلے گی، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ نجاست اس مخرج سے ادھر ادھر نہیں پھیلی تو اس صورت میں سنت ہوگا، لیکن اگر نجاست ہے وہ نکلی اور پھیل گئی، اگر 1 درہم کی مقدار پھیلی ہے تو اس صورت کے اندر اس شرمگاہ کا دھونا جو ہے یہ واجب بنے گا۔ اگر بنا دھوئے ہم نے نماز پڑھی تو ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر وہ نجاست نکلی اور 1 درہم سے زائد پھیل گئی تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا، اس جگہ کا دھونا یہ ہمارے لیے فرض بن جائے گا۔ بنا دھوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے ہماری نہیں ہوگی۔ تو یہ اس میں جو ہے نا 3 صورتیں ہیں۔ عمومی طور پہ سنت ہے، اگر کچھ نجاست نکلی ہے، درہم کی مقدار ہے تو واجب بنے گا، درہم سے زائد ہے تو فرض بنے گا۔ بعض حضرات کو قطرات کا مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ ایک جو ہے نا ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے۔ تو اس صورت میں ایک حل یہ نکالا گیا کہ پیشاب کرنے کے بعد استبراء کیا جائے۔ استبراء کس کو کہتے ہیں کہ چند قدم جو ہے وہ چلا جائے یا زور زور سے کھانسی لی جائے، اور اس کے علاوہ اس کی جو اور صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ یا پہلو کے بل جو ہے بندہ لیٹ جائے یا اپنی عادت کے مطابق چلے، اور جب تک اس کو اطمینان نہ ہو وہ وضو کے اندر نہ لگے، وضو شروع نہ کرے۔ اور یہ جتنے بھی ساری صورتیں استبراء کی جب وہ کر لے گا تو پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ ختم ہونے کا یقیناً اس کو یقین ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا، وضو کر لے گا۔ اگر یہ ساری صورتیں ہیں، مطلب ایک بندہ پیشاب کرتا ہے اس کے بعد وہ چلتا ہے، دائیں پاؤں کو بائیں کے اوپر بھی رکھتا ہے، کبھی بائیں کو دائیں کے اوپر رکھتا ہے، کھنکھارتا ہے، کھانسی بھی لیتا ہے، پہلو کے بل لیٹتا ہے، یہ ساری صورتیں اگر کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر پھر بھی یہ پوزیشن ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نیچے قطرات جو ہے وہ خارج ہو رہے ہیں، تو اس میں علماء نے ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ وہ کچھ پانی کے جو چھینٹے قطرات ہیں، کچھ پانی جو ہے وہ نچلے مقام پہ جو ہے نا پھینکے، تاکہ وہ نچلا جو حصہ ہے وہ پانی کے ساتھ تر ہو جائے۔ اب اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو وسوسے اس کے ذہن کے اندر یہ ہوں گے کہ یہ چھوٹے پیشاب کے قطرات کی وجہ سے جگہ جو ہے وہ گیلی ہے، تو جب نیچے والا جو حصہ ہوگا وہ پانی کے ساتھ تر ہو جائے گا تو وہ جو سارے وسوسے ہیں اس بندے کے ذہن سے وہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر صورت بیان کی گئی ہے۔ تو استبراء یہ کر لے جانا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں سے اگر ٹائم جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ 15-20 منٹ پہلے ہم یہ سسٹم سارا جو ہے پیشاب و پاخانے والا پہلا کر لیں، اس کے بعد ہم کچھ قدم جو ہیں وہ چل لیں، چلنے کے بعد پھر نماز کا جو وقت بالکل قریب جائے گا کہ ہم سنتوں کا وقت جو ہے وہ پتہ ہوگا کہ ہم نے وضو پہ کتنا ٹائم لگانا ہے، بعد میں ہم نے سنتیں بھی ادا کرنی ہیں، اس کے بعد جماعت کے اندر بھی شامل ہونا ہے، تو یہ قدم چلنے کے بعد وضو کر لے، پھر سنت وغیرہ پڑھ کے فرض نماز کے اندر وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے جو ہے یہ سارا نظام کر لے، تو اس میں اس کا جو دل ہوگا وہ مطمئن رہے گا۔ تو یہ استبراء کی صورت جو ہے وہ علماء نے ذکر کی ہے۔ اب پیشاب کس انداز میں کرنا ہے کہ اس کے جو قطرات ہیں اس سے ہمارے کپڑے محفوظ رہیں، ہمارا جسم محفوظ رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استنزہوا من البول فإن عام عذاب القبر منہ، چھوٹے پیشاب کی قطرات سے اپنے آپ کو بچاؤ، عام طور پہ جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت امی عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں کہ جو شخص تم میں یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرنا۔ یہ اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ بندہ
عذر کے ساتھ ہو، مجبوری ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو، تو پھر اس عذر کی پیش نظر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جس کے راوی حضرت حذیفہ ہیں۔ تو پھر اما عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے، روایت ہے، اس کا پھر اس میں ایک تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ تو علماء نے اس کا ایک حل بتایا کہ اما عائشہ پاک نے یہ جو بات کی ہے نا کہ جو کہے رسول کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تم اس کی تصدیق مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ پاک نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھ سے سرکار کو اس حالت، اس کیفیت میں نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو۔ ہاں، کسی اور مقام پر باہر جا کر حضور نے کیا ہوگا، لیکن اما عائشہ پاک نے جب اپنی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا تو اس واسطے اما عائشہ پاک نے کہا کہ حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جن اصحاب نے وہاں دیکھا، اور بالخصوص حضرت حذیفہ نے یہ جو روایت بیان کی کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وہ کیوں کیا؟ اس میں دو وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے، یا تو وہ زمین ایسے ہوگی کہ جہاں پر بیٹھنے سے، بیٹھ کر پیشاب کرنے سے، پیشاب کے قطرات سے جسم یا کپڑوں پر پیشاب کے قطرات پڑتے ہوں، تو اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو تحفظ دینے کے لحاظ سے کھڑے ہو کر حضور نبی پاک علیہ السلام نے پیشاب کیا۔ اور یہ تعلیمی امت کے لیے بھی ہے کہ اگر یہ چیز پائی جائے کہ بندہ کہے کہ اگر میں بیٹھ کر پیشاب کروں گا تو قطرات جو ہیں وہ میرے کپڑوں کو خراب کریں گے، تو کھڑے ہو کر کھا لے، مطلب زمین کی جو سطح ہے وہ اس انداز کے ساتھ ہو۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے گھٹنے مبارک کے اندر درد تھا، تو اس وجہ سے بیٹھنے میں تھوڑی سی دقت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو یہ عذر امت میں بھی ہے۔ اگر سرکار کی امت میں سے کوئی عذر اس طرح کا پایا جائے کہ بندے کے گھٹنے میں درد ہے، تکلیف ہے، پین ہے، اگر وہ بیٹھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دقت پیش ہوتی ہے، تو بے شک وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے۔ یا کوئی زمین کی ایسی سطح ہے، زمین کا ایسا حصہ ہے، یقین کامل ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا تو قطرات کپڑوں کے اوپر پڑیں گے، تو اس صورت میں کیا کرے؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ بہرحال ویسے عام طور پہ، عادت کے طور پہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایک اور میں ہے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کیے جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس سے منع کیا، اور سرکار نے واضح فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کے لحاظ سے وہاں سے ذہن کے اندر وسوسے پیدا ہوں گے، خیالات جو ہے نا ذہن کے اندر اٹھیں گے، وسوسے پیدا ہوں گے۔ ابن مبارک علیہ رحمہ نے اجازت دی، آپ فرماتے ہیں اس غسل خانے میں پیشاب کیا جا سکتا ہے جس کے اندر شرط یہ ہے کہ پانی جاری ہونے کا انسان کو جو ہے نا وہاں پہ یقین بھی ہو اور وہاں پہ اہتمام بھی ہو کہ پانی جو ہے وہ جاری ہے، تو جب چھوٹا پیشاب کرے گا تو فوراً کیا کرے گا؟ اس کو بہا دے گا۔ تو اس کا مین سبب تو یہی ہے نا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے جو مطلب انسان نہاتا ہے وہ نجاست ساری نیچے رہ جائے گی، لیکن جہاں پہ جاری پانی کا حساب ہے، ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تو وہاں سے پیشاب کی جو نجاست ہے، نحوست ہے، وہ چلی جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر اس میں کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ پیشاب غسل خانے کے اندر نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہ کیا جائے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ مسنون جو ہے سنت استنجا کرنا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ پتھر کے ساتھ بھی ہے، پانی کے ساتھ بھی ہے، اور افضل یہ ہے کہ پانی اور پتھر دونوں کو جمع کر لے۔ بندے کے پاس پتھر بھی موجود ہے، پانی کا انتظام بھی موجود ہے، تو دونوں کو کیا کر لے؟ جمع کر لے۔ یا اس میں ترتیب کیسے ہوگی کہ پہلے پتھر سے صفائی کر لے، اس کے بعد کیا کرے؟ پانی کے ساتھ دھو لے، تو یہ زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پتھروں کی تعداد جو ہے اب وہ کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عدد جو ہے نا پتھروں کے اندر طاق، یہ مستحب ہے کہ پتھروں کی جو تعداد ہے جس کے ساتھ ہم نے استنجا کرنا ہے وہ 3 ہو جائیں یا 5 ہو جائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ مین جو مقصد ہے وہ اس کی جو ہے عضو خاص کی صفائی ہے، اس کو ہم نے پاک کرنا ہے نجاست سے، تو چاہے وہاں پہ 3 استعمال ہوں، 5 ہوں، جتنے ہو جائیں بہتر ہے۔ مطلب اصل جو مقصد ہے وہ تو اس کی صفائی کرنا ہے، لیکن اگر طاق عدد رکھا جائے گا تو یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کے پاس 2 ہیں 2 سے کر لے، کسی کے پاس 4 ہیں 4 سے کر سکتا ہے، 6 سے کر سکتا ہے۔
طاق ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس کے علاوہ استنجے کے اندر کہ کوشش حتی الامکان جہاں تک ہو پردے کا اعلیٰ انتظام موجود ہو، کہ بندہ اپنی شرمگاہ اپنے ستر کو تب کھولے جب بندہ بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا مقام ہے جہاں پہ پردے کا نظام موجود ہے، دیواریں وغیرہ موجود ہے، جس طرح آپ گھروں کے اندر ایک سسٹم ہے واش روم میں جانے کے لحاظ سے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کھلا میدان ہے، مقام ہے، تو پھر حتی الامکان کوشش کی جائے کہ آگے کوئی نہ کوئی ایسا وہ انتظام کیا جائے پردے کا جہاں پہ آپ کی شرمگاہ کا حصہ کوئی دوسرا شخص نہ دیکھ سکے، اعلیٰ انتظام کیا جائے۔ اور اتنی اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر بڑے شرم و حیا کے ساتھ بیٹھے، اور جب بیٹھنے کے قریب ہو تو اس وقت جو ہے اپنا ستر کھولے اور اپنی ضرورت میں جو ہے اس کو کر کے پھر فوراً کیا ہو جائے، وہاں سے فارغ ہو جائے۔ اس کے علاوہ استنجے کے اندر یہ بات بھی ہے کہ استنجا جو ہے یہ مکروہ ہے ہڈی کے ساتھ کرنا، اور ایسا طعام جس کا تعلق انسان کے ساتھ یا جانور کے ساتھ، جو چیزیں جانور کھاتا ہے انسان کھاتے ہیں، اس کے ساتھ استنجا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح کوئلہ ہو گیا، شیشہ ہو گیا، ریشم کا کپڑا ہو گیا، اور ہر وہ چیز جو احترام کے قابل ہے، جس طرح کاغذ ہو گیا، چاہے ایسا کاغذ جس پہ لکھائی بھی موجود نہ ہو، ان سے بھی استنجا نہیں کر سکتا، یہ قابل احترام چیزیں ہیں۔ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ استنجے کے لحاظ سے استعمال کریں۔ ہاں اگر کوئی شدید عذر ہے بائیں ہاتھ کے لحاظ سے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، درد ہے یا کوئی زخم ہے، پھر اس صورت کے اندر آپ دائیں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بائیں اگر بالکل تندرست ہے لیکن دائیں کی عادت باقی انداز میں بنی ہوئی ہے کہ باقی بندہ ہر کام جس طرح دائیں ہاتھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو عام عادات ہیں زندگی کی اس کو اٹھا کر ہم نے استنجے کی طرف نہیں لے کے آنا کہ باقی کام اگر ہم دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں تو استنجا بھی ہم کیا کریں گے، دائیں ہاتھ سے کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ عادت جو ہے بقیہ لحاظ سے اس عادت کا یہاں استنجے کے اندر استعمال نہیں کرنا بلکہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ ہاں عذر اگر ہے بائیں ہاتھ پر تو پھر دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جہاں بھی ہم داخل ہوتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں سے آغاز کیا جاتا ہے، سنت بھی ہے، لیکن بیت الخلاء اس میں برعکس ہے کہ جب ہم نے جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور جیسے ہی ہم واپس آئیں گے وہاں سے تو ہم نے کیا کرنا ہے، دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھ کے باہر آنا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ بیت الخلاء کے اندر کسی سے کلام نہ کیا جائے مگر صرف ضرورت کی بنا پہ، اور ضرورت بھی ایسی ہو کہ کوئی شدید مجبوری ہو، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء کا غسل خانے کا دروازہ کھٹکائے گا تو اندر سے بندہ جواب دے سکتا ہے۔ بصورت دیگر عام کلام کسی سے کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور ویسے بات چیت کرنا باہر جو شخص کھڑا ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص کو نہیں پتا کہ آپ کہاں پر ہیں تو اندر سے آپ تھوڑا سا کھانسی والا انداز بنا دیں، کھنکار لیں، تو باہر کو پتہ چل جائے گا کہ اندر کوئی شخص موجود ہے۔ اس کے علاوہ استنجے کے لحاظ سے مکروہ تحریمی کہ قبلہ شریف کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، نہ ہماری پیٹھ ہو۔ اس میں کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس قبلہ کی طرف جو ہے رخ کرنا ہی مکروہ ہے، پیٹھ کرنا نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں ہیں اس میں کہ ہم نے قبلہ شریف کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی اور قبلہ شریف کی طرف ہم نے اپنا رخ بھی نہیں کرنا، چہرہ بھی نہیں کرنا۔ اب جو گھروں میں سسٹم ہے، واش روم میں ہم جب جاتے ہیں تو جو نیچے مقام ہے جہاں پہ پیشاب و پاخانہ کیا جاتا ہے تو اس کا رخ دیکھنا چاہیے۔ اگر رخ ہم نے درست رکھا لیکن پیٹھ ہماری اگر قبلہ شریف کی طرف ہوئی تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، تو پیٹھ اور رخ دونوں اس کی طرف نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ سورج اور چاند کی طرف رخ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ان کی طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا۔ جس جانب ہوا چل رہی ہو اس طرف بھی رخ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ پانی کے اندر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، راستے کے اندر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، پھلدار جو درخت ہے اس کے نیچے پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں عذر کی بنا پر جو صورت میں نے پہلے بیان کی، اگر عذر ہے تو پھر اس صورت کے اندر بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اگر عذر نہیں ہے
تو پھر کیا ہے، بندہ پیشاب نہیں کر سکتا۔ تو یہ استنجے کی چند صورتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا حصہ ہوگا وہ انشاءاللہ وضو کے متعلق ہوگا، اور انشاءاللہ وضو کی وہ جو جتنی بھی احکامات ہیں، چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ جو کچھ بیان کیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔